بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام. آج کے سبق کا ہمارا عنوان ہے اقتضاء الامر النہی عن ضدہ. اختلف الاصولیون فی ان الامر بالشیء هل یقتضی النہی عن ضدہ الخاص او العام علی اقوال. یعنی جب مولا جو ہے ایک چیز کے بارے میں حکم دیتا ہے، امر کرتا ہے، مثلا یہ ازل النجاسہ عن المسجد ہے کہ بھئی نجاست کو مسجد سے دور کر دیں، مسجد کو مثلا پاک کریں. کوئی اگر فرض کرے نجاست، کوئی خون کا قطرہ یا وغیرہ گر گیا ہے تو یہ اقتضاء امر ہے، یعنی مولا نے ایک چیز آپ سے طلب کی ہے. تو یہ جو امر ہے آیا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس امر کے جو ضد ہے اس سے نہیں کی جائے. مثلا ازالہ مسجد جو ہے وہ ازالہ نجاست عن المسجد جو ہے یہ امر ہے، تو اس کا جو ضد ہوگا یعنی ہر وہ چیز جو اس کے ساتھ جمع نہ ہو سکے. مثلا اگر کوئی نجاست کو پاک کرنا چاہے مسجد سے تو کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا، یعنی جو ضد خاص ہے. نیچے بھی اس کے بارے میں توضیح دیں گے. جتنے بھی وجودی کام ہیں، مثلا نماز پڑھنا، سو جانا، کھانا پینا، یہ سارے ضد ہیں کیونکہ یہ مانع ہو رہے ہیں کہ آپ نجاست کو پاک نہیں کر پا رہے. تو ہر وہ چیز جو اس ازل النجاسہ کے لیے اس کے ساتھ جمع نہ ہو سکے افعال وجودیہ میں سے، تو وہ ضد خاص. تو لہٰذا گویا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مولا نے جب امر کیا ہے ایک چیز کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دوسرا کوئی کام نہیں کرنا ہے. مثلا لا تصلی، نماز نہیں پڑھنی، لا تنم، تمہیں سونا نہیں ہے، اس طرح. یا ضد عام کہ عام بے معنی ترک، جو کہ خاص کو بھی شامل ہوتا ہے. یعنی ازالہ نجاست تم نے کرنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اب تم مثلا دوسرے کام میں مشغول ہو کر چھوڑ رہے ہو یا کلن اس کو ترک کر رہے ہو اور تم مثلا اس کام کو انجام نہیں دے رہے. یہ نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں ہے تمہیں، یہ انجام دینا ہے، جس کو ہم ضد عام کہیں. تو لہٰذا اس عنوان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ امر کرنا مولا کا، آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تصلی اور لا تو اس پہ دلالت کرتا ہے یا دلالت نہیں کرتا ہے. تو اس مسئلے میں علماء اصول کا اختلاف ہے کہ یہ امر بالشیء جو ہے یقتضی، یہ تقاضا کرتا ہے نہی عن ضدہ کا. اب یہ ضد خاص ہو یا عام ہو، اس میں مختلف اقوال ہیں. 4 اقوال یہاں ذکر فرماتے ہیں. ایک جو ہے الاول ان الامر بالشیء هو عین النہی عن ضد، یعنی یہ امر بالشیء جو ہے مثلا ازالہ نجاست کے بارے میں، یہ دقیقاً وہ نہی عن ضد کا عین ہے، یعنی وہی ہے. یعنی ازل النجاسہ عن المسجد گویا کہ مثلا لا تصلی یا لا تترک الازالہ، دلالت مطابقی یہاں پر جو ہے وہ عین النہی جو ہے تقریباً، یعنی امر بالشیء جو ہے وہ دلالت کرتا ہے بدلالت مطابقی نہی عن ضدہ سے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ الثانی القول بدلالتہ علیہ بالتضمن، یعنی یہ امر بالشیء جو ہے اصل یہ اس کا معنی ہے کہ بھئی تم سے یہ چیز طلب کی جا رہی ہے کہ بھئی ازالہ نجاست عن المسجد، ضمناً اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اسے چھوڑنا نہیں ہے. یعنی یہ لا تترک الازالہ یا لا تصلی پر بالتضمن دلالت کرتا ہے، دلالت تضمنی کے ساتھ. تیسرا نظریہ جو ہے الثالث القول بدلالتہ علیہ بالالتزام. کچھ بزرگان کہتے ہیں کہ بھئی ازل النجاسہ عن المسجد کا معنی یہی ہے کہ بھئی تم مسجد کو پاک کرو یا نجاست کو زائل کرو.
اس کا لازمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مثلا تم نے کوئی دوسرا کام نہیں کرنا یا تم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اس کی معنی جو ہو اصلی دلالت لفظیہ کی وہ یہی ہے کہ نجاست کو مسجد سے پاک کرو۔ چوتھا جو قول ہے یہاں پر انہوں نے تفاوت اور تفصیل دی ہے ضد خاص کے درمیان میں اور ضد عام کے درمیان میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ الرابع التفصیل بعدم الدلالت فی الضد الخاص، یعنی یہ جو ضد خاص کے بارے میں ہے کہ امر بالشیء جو ہے نہی عن ضد ہی سے جو ہے وہ دلالت اس میں نہیں پائی جاتی، یعنی امر بالشیء میں کوئی جو ہے وہ لا تصلی کے بارے میں دلالت نہیں ہے، مثلا جو ضد خاص ہے، یا مثلا نوم جو فرض کر لیں ہم، تو لہذا انہوں نے تفصیل دی ہے کہ یہ امر بالشیء کی جو دلالت ہے وہ ضد خاص میں نہیں ہے۔ اب ضد خاص کی یہاں پر تھوڑی توضیح کر فرماتے ہیں کہ ضد خاص یعنی افعال وجودیہ، یعنی وہ کام آپ کر رہے ہیں اور وہ اس ازالہ نجاست سے جو ہے وہ ضد رکھتے ہیں، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ مثلا ازالہ نجاست کرنے کے لیے ضد یہ ہے کہ آپ نماز میں مشغول ہو جائیں، پھر یعنی ازالہ نجاست نہیں کر پا رہے، یا سو جائے کوئی، یہ جو ہے بالنسبت للامر بالازالۃ النجاست عن المسجد، یعنی یہ نماز اور سونا جو ہے وہ ازالہ نجاست کی بنسبت جو ہے ضد ہیں، وگرنہ فی نفس ہی صلاۃ جو ہے وہ ضد نہیں ہے۔ جب آپ کسی چیز کی بنسبت اس کو قرار دیں گے، خصوصاً یہاں مثال میں جو ہے وہ ازالہ نجاست کی بحث، تو لہذا انہوں نے کہا کہ ضد خاص میں دلالت نہیں ہے، لیکن وبالدلالت فی الضد العام، یعنی امر بالشیء جو ہے وہ ضد عام میں دلالت کرتا ہے، وہو ترک۔ اب یہ ضد عام کہتے ہیں ترک، یعنی اس کو چھوڑ دینا، مثلا ازل نجاست کو جو ہے وہ چھوڑ دینا، یہ عام ہے، چاہے آپ مثلا نماز نہ پڑھیں لیکن پھر ازالہ نجاست بھی نہیں کر رہے، ایسے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ضد عام جو ہے اس کو شامل ہوتا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ وَالْحَقُّ هُوَ ذَلِكَ، یعنی یہ جو چوتھا نظریہ تفصیل والا ہے یہی میرے نزدیک بھی یہی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ وَلَكِنَّهُ فِي الضِّدِّ الْعَامِ بِدَلَالَةِ الْإِلْتِزَامِ الْبَيِّنِ بِمَعْنَى الْأَعَمِ۔ فرماتے ہیں کہ یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مثلا جو ہے ضد خاص میں دلالت نہیں ہے اور ضد عام میں دلالت ہے، لیکن یہ دلالت جو ہے وہ التزام لزوم بین بمعنی العام کے ذریعے سے ہے، نہ کہ مثلا لزوم بین بمعنی الخاص کہ جو دلالت التزامی میں ہوتا ہے۔ یہ التزام بین جو ہے وہ دلالت عقلی میں مثلا فرض کر لیں۔ اب یہ اس کی توضیح دے رہے ہیں کہ التزام بین کیا ہے، وَهُوَ مَا لَوْ تَصَوَّرَ الْآمِرُ الْمَامُورَ بِهِ، یعنی جو امر کر رہا ہے وہ مامور بے کو جب تصور کرتا ہے، وَتَصَوُّرَ تَرْكِهِ، اور اس مامور بے کے تصور ترک یعنی ترک کرنے کا تصور کرے، وَالنِّسْبَةَ بَيْنَهُمَا، اور ان میں نسبت کو تصور کرے، تو اس کے بعد يَحْكُمُ بِاللُّزُومِ، تو وہ حکم دیتا ہے لزوم کا، یعنی ان میں ملازمہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ لیکن بین بمعنی الاخص میں جو ہوتا ہے وہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور جو ہے جدا نہیں ہوتا، اور نسبت وغیرہ جو ہے اس کا تصور نہیں کیا جاتا۔ جس طرح عام طور پہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کہیں سے دھواں دیکھا جائے تو خود بخود انسان کا ذہن جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے، تو وہاں جو ہے ملزوم سے لازم کا تصور خود بخود ہی آ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیا دلیل ہے اس بات کی کہ جو مذکورہ صاحب کتاب نے دلیل قائم کی کہ میرے نزدیک جو ہے وہ چوتھا نظریہ درست ہے، تو کہتے ہیں وَحُجَّتُنَا عَلَىٰ عَدَمِ الدَّلَالَةِ عَلَى الْخَاصِ۔ پہلا یہ کہ بھئی یہ ازالہ نجاست جو ہے وہ
ضد خاص پر جو ہے ہمارے نزدیک دلالت نہیں کرتا، تو اس کی دلیل جو ہے وحجتنا علی عدم الدلالۃ الخاص انہ لیس فی لفظ ازل النجاست عن المسجد ای دلالت علی النحی عن الصلاۃ۔ کہتے ہیں یہ جو مولا نے امر دیا ہے کہ بھئی مسجد سے نجاست کو پاک کر دو، زائل کر دو، تو اس لفظ میں کوئی بھی دلالت نہیں ہے جو یہ کہے کہ مثلا لا تصلی، یعنی نہیں کیجئے نماز سے۔ تو لہٰذا یہ جو ضد خاص ہے صلاۃ، اس پر کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جو دلالت کرے اس بات پہ کہ وہی صلاۃ سے نہیں کی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا ضد خاص پر جو ہے وہ اس کلمے میں یا امر بشیء میں کوئی بھی دلالت موجود نہیں ہے۔ اب کوئی ممکن ہے اس بات کو ثابت کرے کہ یہ ازل النجاست عن المسجد جو ہے وہ لا تصلی پر دلالت کرتا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ ازالہ نجاست جو ہے یہ متوقف ہے اس بات پر کہ آپ نماز نہ پڑھیں، یعنی یہ نماز نہ پڑھنا مقدمہ ہے ازالہ نجاست کا، اور مقدمۃ الواجب واجبن، لہذا یہ لا تصلی پر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے۔ لہذا اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يُقَالُ مِنْ أَنَّ تَرْكَ الزِّدْ وَهُوَ الصَّلَاةُ، یعنی یہ جو ترک ضد ہے، یہ ضد جو ہے وہ مثلا نماز ہے، یہ جو ہے مقدمۃ لفعل الواجب، یہ یہاں پر مقدمہ ہے کہ آپ وہ واجب جو کہ ازالہ نجاست ہے اس کو انجام دینے کے لیے نماز نہ پڑھیں۔ تو لہذا مقدمے کے عنوان سے یہ دلالت کرتا ہے کہ لا تصلی، تاکہ آپ ازالہ نجاست کر سکیں۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی اولاً تو ہم نہیں مانتے کہ یہ لا تصلی مقدمہ ہے ازالہ نجاست کا، اصلاً یہ مقارنات میں سے ہے، چونکہ مقدمہ پہلے ہوتا ہے، یہاں پر نماز نہ پڑھنا جو ہے وہ خود ازالہ نجاست کے ساتھ ساتھ ہے۔ تو لہذا فجوابنا علیہ والمناقشۃ فی المقدمیۃ بل قد یقال بأنہ من المقارنات، اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی اصلاً ہم اس کو مقدمہ نہیں مانتے، بلکہ یہ مقارنات میں سے ہے ترک صلاۃ یہاں پر۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وعلی فرض التسلیم، اگر چلو ہم مان لیتے ہیں کہ بھئی یہ ترک صلاۃ جو ہے مقدمہ ہے ازالہ نجاست کے لیے، پھر بھی ہم نے کہا تھا ہر مقدمہ واجب نہیں ہوتا۔ فنحن ممن یقول، پھر ہم ان افراد یا ان آراء میں سے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ بے عدم وجوب المقدمۃ شرعا مطلقاً، مقدمہ جو ہے وہ مطلقاً جو ہے وہ شرعاً واجب نہیں ہوتا، بلکہ الا فی الجزء، بلکہ ہم نے وہاں بھی تفصیل دی تھی کہ مقدمہ وہ جو مثلاً جزء شرعی ہو، شرط شرعی ہو، تو وہ جو ہے وہ شرعاً اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے، البتہ وہ بھی ان عد من المقدمات والشرط الشرعی، البتہ جز کو اگر ہم مقدمات میں سے تسلیم کریں، کیونکہ وہاں انہوں نے کہا تھا کہ جز کو مقدمہ کہنا مسامحتاً درست ہے، تو لہذا جز اور شرط شرعی میں جو ہے وہ فقط ہم وجوب کے قائل ہوئے تھے، ہر مقدمے کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو شرعاً واجب ہے۔ اب یہ بات ضد خاص کے بارے میں تھی۔ اب صاحب کتاب نے ضد عام کے بارے میں جو کہا تھا کہ فقط التزام کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں اور بالمطابقہ یا بالتضمن ہم اس کو ثابت نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَمَّا دَلَالَتُهُ التزامًا عَلَى ضد العام ان لم نقل بأنه عینہ، امر بالشیء کی دلالت جو ہے التزاماً یہ ہے کہ ضد خاص سے نہیں کی جا رہی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اس کے قائل نہیں ہوتے کہ یہ بے عین ہی ہے، یعنی دلالت مطابقی کے ذریعے اس کی دلالت نہیں ہے، تو فَهُوَ مِمَّا لَا يَنبَغِي الْإِشْكَالُ فِيهِ، تو کہتے ہیں یہ ایسی بات ہے کہ اس میں کوئی بھی شک اور اشکال سزاوار نہیں ہے، یعنی درست ہے کہ امر بالشیء کی دلالت ضد عام پر بالمطابقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیث نقطع بأن الامر یا بأن الامر اذا التفت الى ما امر به، یعنی عامر نے جس چیز کا امر دیا ہے مثلا وہی ازالہ نجاست کا، وإلی ترکہ، اور جب اس کے
ترک کی طرف ملتفت ہوتا ہے، والنسبت بینہما، اور ان کی نسبت کو جب دیکھتا ہے تو منع ان ترکہ، تو پھر بعد میں اس کے بارے میں جو ہے وہ منع کرتا ہے. تو لہذا بے عین ہی نہیں ہے، وہاں جو ہے اس کو التفات کی ضرورت پڑتی ہے. جب التفات کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے عین ہی نہیں ہے. بل ربما یکون بین بالمعنی الاخص، یا شاید ہم یہ کہیں کہ بے عین ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں ہم جو ہے وہ بین بمعنی الاخص کو ثابت کر سکتے ہیں، بے عین ہی کو ثابت نہیں کر سکتے. اور لزوم بین بمعنی الاخص کا مطلب جو ہے وہ ما یلزم من تصور ما امر بہ یا امر بہ، یعنی ہر وہ چیز کہ جس کے معمور بہ کے تصور سے اس کے لازم کا تصور بھی ساتھ آ جاتا ہے. وتصور ترکہ النہی عن ترکہ، یعنی اس معمور بہ کے ترک تصور سے جو ہے وہ نہیں جو ہے اس کے بارے میں آ جاتی ہے. کہ مثلا فرض کریں ازالہ نجاست اور ترک ازالہ جو ہے جب یہ تصور کیا جاتا ہے تو خود مولا کہتا ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، تم نے انجام دینا ہے. تو یہاں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ امر جو ہے اس کی دلالت جو ہے وہ ضد عام پر جو ہے وہ مطابقہ نہیں ہے. اب آتے ہیں تضمناً بھی ثابت کرتے ہیں کہ اس کی دلالت تضمناً بھی درست نہیں ہے. ولا تکون دلالتہ علیہ تضمنیتاً، یعنی امر بالشیء کی دلالت ضد عام پر جو ہے وہ بے اعتبار دلالت تضمنی بھی درست نہیں ہے. اب یہ تضمنی جو ہے وہ کس طرح ہم ثابت کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مثلا بے اعتبار ان الوجوب، مثلا تضمن کو اس طرح ثابت کیا جائے کہ مثلا وجوب کی جو تعریف کی جاتی ہے کما قیل ہے، جس طرح ایک نظریہ یہی ہے کہ وجوب جو ہے ہوا طلب الفعل مع المنع عن ترکہ، یعنی وجوب کی تعریف کے دو جز ہیں، ایک طلب فعل اور ایک منع عن ترکہ ہی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں وجوب کی تعریف میں خود ہے ایک جز کے منع عن ترکہ ہی، اور ضد عام بھی جو ہے وہ بے معنی ترک ہے، تو لہٰذا تضمناً اس پر دلالت کرتا ہے. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ نہ، یہ دلالت جو تضمنی درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہم وجوب کو اصلاً یہ تعریف جو کی گئی ہے نہیں مانتے کہ وجوب ایک امر مرکب ہو، نہ بلکہ معنی بسیط ہے اس کی. وذالک لأن الوجوب معنی بسیط، کہتے ہیں اس لیے کہ ہم وجوب کو ایک معنی بسیط مانتے ہیں، کوئی مرکب نہیں ہے. اور وہ معنی بسیط کیا ہے؟ وهو الحث والبعث والتامان، کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں ابھارنا اور جو ہے اس کو مبعوث کرنا. اس کو جو ہے مثلا ازل النجاست عن المسجد جو مثال تھی، اس میں وجوب یہ تھا کہ کسی شخص کو جو ہے آپ آمادہ کر رہے ہیں کہ وہ ازالہ نجاست کرے، تو لہذا وجوب کی یہی تعریف ہے. البتہ والنہی عن ترکہ من لوازم الخارجیت، لیکن یہ کہ نہیں کی جائے کہ بھئی تم نے اس ازالہ نجاست کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، تو یہ نہیں عن ترکہ ہی اس کے لوازمات خارجیہ میں سے ہے، اس کی خود معنی جو ہے وجوب کی اس میں یہ داخل نہیں ہے. تو جب یہ لوازم میں سے ہو جائے گا تو پھر دلالات التزامی بین بمعنی العام سے جس طرح صاحب کتاب نے کہا تھا یہ دلالت درست ہے. اب اس کے بعد بھی اسی مبحث سے کچھ مطالب مربوط ہیں، انشاءاللہ ان کو اگلے جلسے میں پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.